میں جمیل احمد خان صاحب سابق ایمبیسڈر ہیں، سابق سفیر پاکستان ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم السلام۔ جمیل احمد خان صاحب، اس وقت بھارت کا واویلا پاکستان کی کارروائیاں، دہشت گردوں کے خاتمے کا عزم، الخوارج کے حوالے سے جو ایک ایپیکس کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا، اس پر مکمل یکسوئی پائی گئی۔ افغان پاکستان تناظر میں بھارت کی چیخیں اور ان کے میڈیا کی چیخیں ایسے نکل رہی ہیں جیسے ان کے دم پہ پاؤں آ چکا ہے۔ افغان صورتحال اگر ہم دیکھیں افغان طالبان کے حوالے سے، انہوں نے کبھی بھی وفا نہیں کی جتنا بھی ان کے لیے کیا گیا، اور اب 2021 کے بعد بھارت کا تو صف ماتم بچھی ہوئی تھی جب طالبان گورنمنٹ آئی تھی، اب بڑی جسے کہتے ہیں پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، ان کو بھائی کہا جا رہا ہے، اقتصادی تعاون کی بات کی جا رہی ہے، واخان کے حوالے سے بڑا ذکر کیا جا رہا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، انڈیا تو چاہے گا کہ جہاں آپ کا اسپیس کم ہو اور وہاں وہ اس اسپیس کو حاصل کر لے، تو اس لحاظ سے افغانستان میں انڈیا کو جو ہمیشہ کرتا ہے وہ ابھی بھی کرے گا، وہ ہمارے لیے اسپیس چھوڑ تو نہیں دے گا۔ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ درست ہے کہ افغانستان کے لیے ہم نے، افغان بھائیوں کے لیے ہم نے کافی کچھ کیا، یہ درست ہے کہ ہم نے ان کو 30 سال تک اپنے پاس رکھا، یہ بھی درست ہے کہ ہم نے ہمیشہ افغان بھائیوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے، یہ بھی درست ہے کہ ہم نے ان کے بارے میں پوری دنیا میں بات کی کہ جی ان کی مدد کی جائے اور ان پہ سے سینکشن وغیرہ ہٹائے جائیں، یہ بھی درست ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ میں یو ایس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ پاکستان نے معاونت کاری کی۔ لیکن پھر ایک اور بات بھی درست ہے، وہ یہ ہے کہ فارن آفس کو جس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا اس میں کچھ کم بائیگی رہ گئی، اس میں کچھ کمی رہ گئی، کیونکہ افغانستان کو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، ہمارے ایک طرف سمندر ہے، 3 سائڈوں سے اگر ہم اپنے دشمن پیدا کر لیں تو ہم تو پھر اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی وجوہات آپ نے بالکل صحیح کہا، میں نے بھی آپ کو بیان کر دیا سیدھا باتیں کہ یقیناً وہ جو محرکات ہیں وہ تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا افغان طالبان کو، لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کی گہرائی میں جانا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا ان سے مطالبہ جو بالکل افغان سرزمین کا استعمال پاکستان کے لیے روکا جائے، جس میں کنڑ نورستان پکیتیا کی بات کی جائے، جہاں ٹریننگ کیمپس ہیں، ٹی ٹی پی کی بات کی جائے، بہت ساری متعدد بار یہ ڈیمانڈیں رکھی گئی، لیکن میں نے کہا کہ طالبان کی تاریخ ہے کہ پاکستان سے کبھی بھی وعدوں کو وفا نہیں کیا انہوں نے۔ جی ہاں، جب پاکستان کو اقوام متحدہ میں تسلیم کیا گیا قائم ہونے کے بعد، اس وقت بھی نہیں کیا، لیکن ٹھیک ہے، یہ بات تو قدورتیں تو ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس وقت کیا ہم اپنے دشمن پیدا کرنا شروع کر دیں؟ ایک بڑا سوال یہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین استعمال کرنے دے رہے ہیں، انہوں نے یہ بات دوحہ ایگریمنٹ میں امریکہ کے ساتھ سائن کر کے دی ہوئی ہے تو کسی ملک کے لیے بھی اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ 20 کے قریب وہاں دہشت گرد گروپ اب بھی موجود ہیں، یہ اقوام متحدہ کے مانیٹرنگ ٹیم نے اپنی رپورٹ میں لکھ دیا ہے، یہ امریکہ کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، سیکورٹی کونسل میں اس کی رپورٹ جا چکی ہے۔ اب ایک بہت بڑا اس میں سوال اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا طالبان میں یہ کیپیسٹی ہے، کیا ان کے پاس یہ اسٹرکچر ہے، کیا اتنی بڑی فوج ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کر لیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی حد تک کر سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ چلیں، اتنی بڑی فوج نہیں ہے، اتنے بڑے ذرائع نہیں ہیں، لیکن بہرحال جنگجو ہے، اگر وہ چاہیں تو ان کے لیے راستہ تنگ کر سکتے ہیں، ان کے لیے زندگی وہاں تھوڑی سی دشوار بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ جب ہم نے 2021 میں جیلوں کو جب دروازے کھولے طالبان نے حکومت میں آنے کے بعد، اور اس وقت تمام قیدی جب آزاد کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں خون ہے اے پی ایس کے بچوں کا یا ویسے پاکستان میں، تو کم از کم انہیں ہمیں حوالے کر دیں، لیکن انہوں نے 800 کے ہم نے نام دیے تھے، 800 طالبان کو انہوں نے حوالے نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ اس میں ایمبیسڈر صاحب ہمیں انگیج کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ جس طرح وہ ناکام ہو رہے ہیں پورے افغانستان میں، وہ کہتے ہیں ہمارے ریٹ نہیں ہے، پاکستان کارروائی کرتا ہے، وہ شور مچاتے ہیں، واویلا مچاتا ہے، اجیت دوال کے جو ہے وہ یاترا شروع ہو گئی ہے، کبھی امریکہ کی کبھی کہاں، اور دبئی میں ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں، تو آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس میں پاکستان کو اپنا ایک رول ادا کرنا چاہیے اور ایک وارننگ طالبان کو ضرور دینی چاہیے کہ اگر مزید اس طرح کی کاروائیاں ہوئیں تو ہم اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں؟ نہیں، وارننگ بھی دی ہم نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پکتیا پہ جہاں سے ہم پر حملہ ہو رہا تھا، ہم نے اس پر بمبارڈمنٹ بھی کی، اور جو کہ ٹھیک ہے، ہمارے 17 جوان شہید ہوئے، اس سے پہلے اتنے سارے ہمارے فوج کے اہلکار اور جوان شہید ہوئے، تو وہ تو ایک دیکھیں ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہو گئی، لیکن اس کے بعد راستہ کیا ہے؟ راستہ تو یہی ہے نا کہ بجائے اس کے کہ ان کو پھر استعمال کر لے
انڈیا جو کہ ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اس میں آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اس کی سلوشن کیا ہونا چاہیے، اس میں فارن پالیسی میں لچک کیا ہونی چاہیے۔ لچک یہ ہونی چاہیے کہ جس زبان میں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، میں اس کو ایک فلسفی انداز میں بیان کر رہا ہوں، آپ اس زبان میں ان سے بات کریں۔ مثال کے طور پہ اگر دونوں سائڈ پہ قبائلی ایک جیسے ہیں، اگر شنواری دونوں سائڈ پہ ہیں، اگر کاکڑ دونوں سائڈ پہ ہیں، اگر وہاں دونوں سائڈ پہ مندو فیل ہیں، اگر دونوں سائڈ پر باقی وہاں مہمند ہیں، تو ان کے قبائلی علاقوں کے لوگوں کو بیچ میں شامل کریں، اس میں وہاں کے عمائدین کو بیچ میں شامل کریں۔ اس کے بعد یقیناً فارن آفس ٹو فارن آفس ہم وہاں وزٹ بھی نہیں کرتے ہیں، ہمارا منسٹرز وہاں جاتے بھی نہیں ہیں وہاں ان کے لیے، اور پھر ساتھ میں جو ان کے ویزا کے معاملات ہیں وہ کہتے ہیں، وہ بلا یہ کرتے ہیں افغان طالبان والے، اور یہ میری فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے کہ جی جو لوگ بارڈر کراس کر کے آنا چاہتے ہیں انلیگل طور پر، وہ بارڈر کراس کر لیتے ہیں یا پیسے دے کے آ جاتے ہیں، اور جو وہاں کے باقی لوگ لیگلی آنا چاہتے ہیں انہیں بڑی ویزا میں دشواری ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جب بیٹھیں گے تو بھارتی میڈیا، بھارت کی جانب سے یہ جو یاترائیں شروع ہوئی ہیں اور ویلا مچا جیسے ان کی دم پہ پاؤں آیا، تو آپ کا مطلب اگر اس کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے ان کو نظر آ رہی ہے کہ وہ خطرے میں ہے۔ انویسٹمنٹ سے مراد ان کے ایسٹس ہیں، وہ دہشت گرد جن کو وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ ایسٹس کیا، ان کا سب سے بڑا راکا بجٹ ہی ہے جو کہ پاکستان کے خلاف ہے، اور جو افغانستان کے ذریعے وہ ایکٹیویٹیز ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ بیچ میں تھوڑی سی سست روی اور بیچ میں تھوڑی کمی آئی تھی کیونکہ طالبان گورنمنٹ آ گئی تھی۔ 16 جب کونسل جنرل کونسلیٹ قائم کیے گئے ہمارے بارڈر کے ساتھ ساتھ، جو کہ 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے، تو اس وقت ہم نے بڑا واویلا مچایا۔ اس کے بعد وہ ختم ہوئے، ہمیں خوشی ہوئی جب ہم نے چائے کی پیالی لہرائی کابل ایئرپورٹ پر، تب ہم نے بغلیں بجایا، لیکن اس کے بعد بھی تو ہم نے کچھ کام کرنا تھا نا۔ اس کے بعد وہ کام جو ہم نے کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ صحیح بات تو یہ ہے اس وقت انڈیا سے جو وہاں میڈیکل ٹورزم ہے، 1.4 بلین کی میڈیکل ٹورزم ہے، جو وہ پشاوری چپل ہمارے پاس سے خریدتے تھے اب وہ انڈیا سے خریدتے ہیں۔ تو ان تمام کے پیچھے کچھ تو محرکات ہیں۔ ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو یہ جو آوارگی شبنم ہے، اس میں کچھ جرم آفتاب بھی ہے، تو ہمیں وہ دونوں سائڈوں پر دیکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس وقت جو اسلام آباد میں جو کہ درست ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے UNHCR یعنی کہ جو ریفیوجیز کنونشن ہے میں نے پڑھا ہوا ہے، 61 کا جنیوا کنونشن میں نے پڑھا 30 لاکھ افغانستان سے جو مہاجرین ہیں وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ جی 3 ملین کو ہم نے میزبانی کی ہے، 1.5 ملین جو ہے وہ ابھی ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، بلکہ اس سے بہت زیادہ۔ اور ابھی جو ہم تھوڑی سو کر رہے ہیں، میں نے جیسا کہ کہا کہ 1 اسٹیپ فارورڈ، 2 اسٹیپ بیکورڈ، 2 اسٹیپ فارورڈ، 1 اسٹیپ بیکورڈ۔ ڈپلومیسی میں لچک دکھانی چاہیے۔ اس وقت جو بھی ہم کریں گے اس کا یہی افغان حکومت کو تو چھوڑیں، افغان لوگ جو ہیں وہ پھر یہی تاثر لیں گے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ہمیں لچک دکھاتے ہوئے اس کو ہالٹ کر کے کرنا چاہیے، اور پھر جب دیکھیں کہ اسپیس وہاں انڈیا کا کم ہو رہا ہے اور جب ہم اپنا اسپیس کو دوبارہ حاصل کر لیں، جب انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو یہ تمام کارروائی پھر کی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب، سابق سفیر پاکستان ہمارے ساتھ تھے۔